بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. My name is Dr. Muazzam Manzoor. I'm founder of topgrade.pk, talking to you from the Top Grade headquarters. Tips for making an educated guess. یہ میں نے آپ کو بہتر MCQ solving کے لیے اب میں آپ کو educated guess دے دیتا ہوں تھوڑی سی. اگر آپ کو گیسنگ کرنی پڑے وہ بھی رینڈم گیسنگ نہ کریں, تھوڑی سی ایجوکیٹڈ گیسنگ کریں. اس سے کیا ہوگا, چانسز آپ کے مزید ہو جاتے ہیں کوسچن میں ٹھیک ہونے. جیسے اگر if two responses appear to be equally correct, eliminate the response that appears to be least related to the question being asked. اگر دو آپشن بالکل صحیح لگ رہے ہیں نا, ان میں سے دیکھیں کہ ایک کی ریلیونس اسٹیٹمنٹ سے کم ہوگی, اس کو نہ پک کریں. سیکنڈ ٹپ کیا ہے, اگر ایک چوائس جو ہے وہ اگر ایک چوائس جنرل ہے اور باقی ساری اسپیسیفک ہے تو آپ جو ہے وہ کیونکہ آنسر ایک ہونا ہے تو آپ جنرل کو چوز کریں. اگر ایک چوائس جو ہے وہ اسپیسیفک ہے باقی ساری جنرل ہیں, پھر آپ کیا کریں, آپ اسپیسیفک کو چوز کریں, یعنی کہ جو ریلیٹیولی آڈ ون ہے آپ اس کو چوز کریں. If it comes to guessing, یہ میں پھر دوبارہ ڈسکلیمر دے دیتا ہوں, there is nothing better than knowing the right answer, right? صحیح جواب آپ کو پتا ہے تو وہی پک کریں. لیکن اگر آپ بلاک ہوئے پڑے ہو, سمجھ نہیں آ رہی اس کوشچن میں کیا کروں, خالی چھوڑنے سے ہزار درجے بہتر ہے ان ٹرکس کو یوز کریں, آپ کا سکور ایڈ ہو جائے گا. چوز دا لانگیسٹ آنسر while others are much shorter. کیونکہ ایگزامینر نے, میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے, اس کی مجبوری ہے اسے صحیح جواب دینا ہی دینا ہے اور اس کو کلیئرلی ڈیفائن بھی کرنا ہے. تو ایگزامینر یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کل کو کنفیوژن آ جائے جی صحیح سوال کا صحیح جواب ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سا والا. تو صحیح جواب کو جسٹیفائی کرنے کے چکر میں کئی دفعہ اس کو لینتھی بنا دیتا ہے. اگر تین آپشنز چھوٹے اور ایک لینتھی ہے نا, تو اگر گیسنگ ہی کرنی ہے تو لینتھی والے کو پک کرنا. Choose the answer with a mid value when other answers are higher or lower. اگر فرض کریں کہ کوشچن ہے جس کے آپشنز ہیں لائک 25, 50, 75 اور 100, اس میں میں پریفریبلی اگر میں نے گیسنگ ہی کرنی ہے میں 55, 50 اور 75 میں سے چوز کروں گا, کیونکہ ایگزامینرز کی سائیکی ہوتی ہے کہ مڈل ویلیو کو پکڑ کے آپشنز کو اس کے ابو اور بلو بنا دیتے ہیں. تو اگر دو بالکل سملر آنسرز ہیں مطلب دونوں رول آؤٹ ہو گئے. اگر دو بالکل اپوزٹ ہیں, جیسے کہ جی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے, سے کسی ریئیکشن کی ریئیکشن ریٹ ہے, ایک چیز آ رہی ہے انکریز ود دس اور ڈیکریز ود, مطلب دونوں جو اپوزٹ جا رہے ہیں دونوں میں سے آنسر ہوگا. اگر سملر ہیں تو دونوں آؤٹ, اور اگر دو اپوزٹ آپشنز ہیں اس کا مطلب ہے دونوں میں سے ایک صحیح ہوگا, رائٹ. تو یہ بھی گیسنگ ٹیکنیک. چوز دی آنسر دیٹ ایگریز گرامیٹیکلی. عموماً جو رائٹ آنسر ہوتا ہے وہ گرامیٹیکلی کنسسٹنٹ ہوتا ہے ود دا اسٹیٹمنٹ. اگر آپ کو ایسا کلو مل جاتا ہے کہ گرامیٹیکلی اگر آپ کا ایگزامینر ویک تھا, اس نے کلو چھوڑ دیا کہ سب رائٹ آنسر تو گرامیٹیکلی کریکٹ ہوگا, لیکن رانگ جو ڈسٹریکٹرز ہیں وہ گرامیٹیکلی کریکٹ نہیں ہوتے. اب اس بیس پہ بھی کر سکتے ہو, سم ٹائمز یہ چیز ہیلپ کر جاتی ہے. چوز دی آنسر موسٹ سینونیمس ود دی کی ورڈز ان دی کوسچن اسٹیٹمنٹ. اب کوسچن کے اندر اسٹیٹمنٹ کے اندر کی ورڈز ہوتے ہیں, رائٹ, تو جو کہ بالکل ٹی آئی پی ٹپ ہوتی ہے. کی ورڈز میں کہتا ہوں ٹی آئی پی ٹپ ہوتی ہے, کلیئر ٹپ ہوتی ہے, بھائی یہ چیز بات کا نکال رہا ہے. تو آپ لوگوں نے, اور ایگزامینر کیا کرتا ہے اس ٹی آئی پی ٹپ کو بڑے طریقے سے ٹی آئی پی میں کنورٹ کر دیتا ہے, آپ جا کے لیٹ جاتے ہیں, بڑا کھو دیتا ہے. آپ لوگوں نے ٹپ کو ایز اے ٹپ ہی لینا ہے, ٹپ کو آپ لوگوں نے ایز اے ٹپ ہی لینا ہے. اور جو ٹپ ہے آپ دیکھو گے آپشنز کے اندر سے جو موسٹ سینونیمس ہے ود دا ٹپ, آپ اس کو پک کرو. پھر اگر دو آپشنز ہیں ایگزام میں, لائک آپ کے دو آپشنز ان میں سے آپ نے ایک چوز کرنا ہے, ایک آپ کا جانا پہچانا ہے تھوڑا سا, آپ نے اس کا نام شام سنا ہو, اور ایک بالکل انفیملیئر ہے. تو ریمبر, آپ نے ان نون والے کی طرف نہیں جانا, وہ ڈسٹریکٹر ہے, وہ آئی کیچر ہے. آپ نے فیملیئر والے کو چوز کرنا ہے اف اٹ کمز ٹو گیسنگ. اکثر ایگزام میں جو آپشنز آئیں گے نا, جو صحیح جواب ہوں گے نا, وہ آپ نے کبھی نہ کبھی پڑھے ہوں گے, آپ کے دماغ سے گزرے ہوں گے, وہ آپ کے سامنے ہوں گے, آپ کو منہ چڑھا رہے ہوں گے, لیکن آپ ان کو پک نہیں کر پا رہے ہوں گے. This is what happens. This is exactly what happens with the students on the exam. But familiar versus unknown, familiar to pick karna, and choose the option which sounds most logical to you. اس آپشن کو چوز کریں جو آپ کو سب سے زیادہ لاجیکل لگتا ہے, رائٹ, منطقی لحاظ آپ کو سب سے صحیح لگتا ہے. اور ایسے آنسرز جن کے اندر ایبسولوٹ ہو ان کو چوز نہ کریں, جیسے آلویز, نیور, ایوری, نان, اونلی. جن آپشنز کے اندر یہ ورڈز آ جائیں نا جو بالکل ہارڈ لائنر اسٹیٹمنٹس ہیں نا, ان کو چوز نہ کریں if it comes to guessing. کیونکہ مجھے پتا ہے ایز ایگزامینر, ایز کوسچن رائٹر, یہ بڑا مشکل ہے ایسی اسٹیٹمنٹ, ایسے آپشن رائٹ کرنا جن کی ایکسیپشنز نہ ہوں. ہم کہتے ہیں نا ایکسیپشن از آلویز دیئر. میں کہوں جی جیسے ویکٹرز کین نیور بی آلویز ایڈیڈ بائی سبٹریکٹڈ سمپل arithmetic means vectors can always be added and subtracted by simple arithmetic. لیکن دونوں اسٹیٹمنٹس غلط ہیں, کیونکہ ویکٹرز کو
जनरली हम सिंपल अरिथमेटिक मीन से ऐड नहीं करते, लेकिन पैरेलल एंटी पैरेलल को कर भी लेते हैं। अब देखिए वेक्टर्स कैन समटाइम्स बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मीन। देखिए जो फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट है समटाइम्स वाली ये सही है, ऑलवेज नेवर वाली गलत होगी। अगर आपने गेसिंग ही करनी थी तो देखें इस तरीके से आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। सो उसके बाद फिर लास्ट पे हैव फेथ इन गॉड एंड ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज। अल्लाह पे भरोसा रखें, अपनी सलाहियतों पे भी आपको एतमाद होना चाहिए। सो फेथ इज नॉट बिलीविंग दैट गॉड कैन, ये फेथ नहीं है कि अल्लाह कर सकता है। इट इज नोइंग दैट गॉड विल, कि आपने अगर मेहनत की है और आप बस भरोसा रखो कि ये अगर मेरे हक में बेहतर है तो अल्लाह ताला ने ये चीज मुझे दे देनी। एंड लर्न टू लूज एज वेल, अगर हारो भी तो इस शान से हारो कि वो भी आपकी जीत लगे, राइट। मैं बर्मला, ये बड़ी रिजिड सी स्टेटमेंट है, बड़े सारे बच्चे कहते भी हैं कि सर ये कई दफा वैसी बातें कर जाते हैं बड़ी दिल पे जाके लगती हैं और गुस्सा भी आता है कई दफा में, लेकिन स्टिल मैं इन चीजों के ऊपर मैं बहुत ज्यादा क्लियर हूँ, राइट, इन द लाइट ऑफ माई एक्सपीरियंस, माई नॉलेज, अदर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरा अकेले का एक्सपीरियंस नहीं है, ये थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस कंबाइंड है विद मी, राइट। तो मैं स्ट्रेट अवे मैं ये बात एक कहता हूँ और आप सबको भी मैं कहूंगा, आप लोग मेरे पीपल्स हो, कि वो शख्स जिसमें हार बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है उसे जीतने का कोई हक नहीं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ऐसे बंदे को खेल ही नहीं खिलाना चाहिए। अपने अंदर हार बर्दाश्त करने का फैसला करो। और वैसे भी ये जो जिंदगी है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इस स्टेज पे आपको लग रहा है कि मेरा एग्जाम पता नहीं यही दुनिया की सबसे पता नहीं ये, अगर इसमें मैं ना सक्सेसफुल हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरी जिंदगी को, पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं तबाही के किस खाने में पहुंच जाऊंगा, या इस तरह से आप लोग माइंड में इसको परसीव कर सकते हैं। तो एक बात मैं आपको बताऊं, द लाइफ which you are living today right now, there are millions of people out there in the world जिनकी वो ड्रीम लाइफ है। अगर आप अपने घर के अंदर बैठे हो, अपने जाती घर के अंदर बैठे हो, जो आपके माँ बाप का या आपका अपना घर है, दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो बेघर हैं, फुटपाथों पे सोते हैं। अगर आप इस वक्त बैठ के अपनी खूबसूरत आंखों के साथ आप मुझे देख रहे हो और स्क्रीन को देख रहे हो, तो दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो ब्लाइंड हैं। अगर आप अपने पाँव पे चल सकते हो, अगर आप अच्छी सेहत एंजॉय कर सकते हो, आप जाके जरा हॉस्पिटल्स के अंदर सफरिंग देखो लोग किस किस सिचुएशन के अंदर। तो और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपका एग्जाम पास हो जाए और आपका इसके बदले में एक बाजू काट लिया जाए, व्हाट वुड यू चूज? आप कहेंगे नहीं एग्जाम को छोड़ दें, आई वुड लाइक टू कीप माय आर्म, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाट इट इज। आप खुद से हेड टू टो एक इंतहाई ये सासा है, आप बहुत प्रेशियस हैं, अल्लाह ताला ने आपको शाहकार बना के भेजा है, आपका एक एक बॉडी पार्ट जो है ये वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, राइट। और जो हेल्थ है आपकी, इट्स वर्थ सो मेनी थिंग, राइट, कि इतनी ये अहम तरीन चीज है कि आप मैंने ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जिनके पास अरबों रुपए हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है कि यार मैं खुल के पानी पी सकूं, कि डॉक्टर्स ने उनका पानी रेस्ट्रिक्ट किया हुआ, मैं खुल के कीनू खा सकूं, राइट, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है आप लोगे तो आप मर जाओगे। सो बहुत सारी सफरिंग है इस दुनिया में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग एफर्ट ना करो, आप लोग एफर्ट करो, आगे बढ़ो, सिंसियर एफर्ट लगाओ, अपने आप के साथ क्लियर रहो, अपने इर्द गिर्द वालों के साथ क्लियर रहो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो और अपनी तरफ से एफर्ट करते चले जाओ। इंशाल्लाह आने वाला जो टाइम है आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर अगर ये सक्सेस एग्जाम की आपके हक में बेहतर है तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो यकीन रखिए अल्लाह इससे भी बेहतर निमत बदला आपको दे देगा। खुद मुझे देख लें, मैंने मेडिकल किया भी, इसके बावजूद मैं एजुकेशन की फील्ड के अंदर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रोइंग एंड एक्सेलिंग डे इन डे आउट, राइट। तो आगे बढ़ने की जिंदगी में बहुत सारे रास्ते हैं, सिर्फ आप जिस दिन से ठान लेते हैं ना कि मैंने आगे बढ़ना है, तो बस उस दिन से आप डिटरमिन्ड हो जाते हैं, आप जिस भी स्टेट में हो आप लाइफ में आगे मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं, आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर आप उसके लिए सीखते हैं, वैसे लोगों से मिलते हैं, आप अपने लिए रास्ते बनाते हैं। कामयाबी जो है वो लाजमी तौर पर वो नहीं होती जो कि आपके दिमाग में होती। बड़ी दफा कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतर कामयाबी रखी हुई होती है।
تو ایک شعر بھی ہے نا اس کا پنجابی کا کہ مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے، کہ مالی کا کام پانی لگانا ہے، وہ مشکیں بھر بھر کے ڈالی جاتا ہے بس. مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے تے پاویں نہ لاوے. کہ اللہ کا یہ کام ہے پھل اور پھول لگانا، وہ لگائے وہ نہ لگائے، وہ آل پاورفل ہے، وہ سپریم ہے، وہ گریٹ ہے. یہ اس کا بس ہے، آپ اس کے اوپر کسی کو بھی بلیم نہیں کریں. سو جو بھی آپ اپنی طرف سے سنسیئر ایفرٹ لگائیں اور اس کے بعد جو بھی آپ کو ملتا ہے اس کو خوشی سے اس کو ایمبریس کریں. ہاں یار یہ میرے اللہ کی مرضی، یہ اللہ زویل ہے. اس سے آپ کا دل مطمئن رہے گا اور آگے زندگی میں آپ کو بڑھنے کے لیے آپ کو حوصلہ ملے. خدا نہ خواستہ اگر آپ کا ایگزام نہیں بھی سکسیسفل ہوتا، اس کے بعد بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹچ بھی رہوں گا، آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں گائیڈ بھی کرتا رہوں گا، میں آپ لوگوں کو ویز بھی بنا کے دوں گا. میرا سم ہاؤ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ سینکڑوں ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی لائفس کو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے ٹرانسفارم کروایا. There are hundreds of students. I still remember a student جو کہ میرے پاس جب آیا تھا، ایون اس وقت میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا. میرے پاس جب وہ آیا تھا تو اس وقت اس کی ایف ایس سی کے اندر اس کی 2 سپلیاں تھیں اور مجھے کہتا موزم بھائی کچھ کریں، میں نے ڈاکٹر بنا. وہاں سے اس کی انگلی کو پکڑا اور اللہ تعالیٰ کی کرم سے صرف اس کی دین ہے، اس کو میں نے کیری کیا، اس کو میں نے اپنے ساتھ رکھا، اس کو میں نے پڑھایا اور اسی بچے کا پھر باولپور میں کیو ایم سی میں اس کا ایڈمیشن ہوا. I won't like to mention his name لیکن اس طرح کی کتنی ساری اسٹوریز ہیں کہ فیلئرس کو جسٹ اوور اے میٹر آف ٹائم سکسیس میں الحمدللہ کنورٹ کیا. ٹاپ گریڈ کو میں نے بنایا بھی اس لیے ہے کہ میں یہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر جو ایک بہت بڑا ایجوکیشن کا گیپ ہے، پوری کنٹری کے اندر گیپ ہے، اکیڈیمک کرائسس ہے، بچے چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس کے لیے ترس جاتے ہیں، کوئی ان کو سمجھانے والا ہو، گائیڈ کرنے والا ہو، بچے بیچارے ترسے کھڑے، ان کو کوئی روشنی دکھانے والا نہیں. میں نے بہت ہی اچھے کاز کو لے کے ٹاپ گریڈ کا جو پروجیکٹ ہے اس کو انیشیٹ کیا ہے. آئی نو کہ یہ تھوڑی سی جو میری ٹاک ہے آج کی آپ لوگوں کے ساتھ یہ کسی حد تک ایموشنل ٹاک بھی ہے کیونکہ آفیشیلی اس سیشن کی میری آپ کے ساتھ یہ لاسٹ کنورسیشن ہے. تو اس لیے میں اپنے دل کی بہت ساری باتیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ ٹاپ گریڈ نے آپ کے ساتھ ٹاپ گریڈ کے ساتھ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت اچھا رہا ہوگا. میں سارے کے سارے لوگ جو گھر بیٹھ کے بھی پڑھا ہے میں ان کو ایسے ہی زیوم کرتا ہوں جیسے یہ میرے اپنے انہوں نے ڈائریکٹ ہم نے ایسے کر کے اکٹھے بیٹھ کے پڑھا. رائٹ، تو آپ لوگ سارے کے سارے ٹاپ گریڈ کمیونٹی کا حصہ ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ٹاپ گریڈ پرفیکٹ ہے، ٹاپ گریڈ میں سینکڑوں خامیاں ہوں، سینکڑوں مسئلے ہوں، کبھی کوشچن کے اندر مسٹیک آ جاتی ہے، کبھی کسی ویڈیو کے اندر بھی چھوٹا موٹا پرابلم آ جاتا ہے، کبھی ویڈیو سپیڈ سلو ہوتی ہے، سینکڑوں مسئلے ہوں گے. تو ایک اسٹارٹ اپ ہے اور آف کورس بے تحاشی اس کے اوپر ایفرٹ لگے اور اتنے سارے سینیریوز ہیں، اتنے سارے سسٹمز ہم نے بلڈ کیے ہیں اوور اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم. پاکستان میں پہلی دفعہ ہی کسی نے ایسا کیا، اس ٹریک کے اوپر پہلی دفعہ ہی کوئی چلا ہے. ہمارے جیسی کوئی کمپنی پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی. ہمارے لیے یہ جو پاتھ ہے یہ انٹریولڈ پاتھ ہے. رائٹ، اس پاتھ پہ پہلے کسی نے سفر نہیں کیا، ہم اس کے اندر روڈ بھی بنا رہے ہیں اور اس سفر کو بھی کر رہے ہیں. تو اسی لیے اس میں یہ نیچرل ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جاتی. تو ان چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کے لیے میں ٹاپ گریڈ کے بیہاف پہ آپ سے ایکسکیوز کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم اپنی پوری ایفرٹ لگائیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس کو مزید بہتر بنایا جائے. لیکن میں آپ کو ایک چیز کا یقین دلاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے کام میں کوتاہی ہو، غلطیاں ہوں، ہماری سنسیئرٹی ہو. وی آر ایز اے ٹیم ویری ویری سنسیئر. ایک ایک بچے کی سکسیس کی ہمیں پین ہے پراپر. بڑی دفعہ لائک ہم بہت سارے بچے جیسے مجھے بچے رینڈملی 24/7 بہت سارے میسیجز کرتے رہتے ہیں، میں ان کو رسپونڈ نہیں کر پاتا کیونکہ میں اس سے بھی زیادہ اہم کاموں میں ایک بچے کو گائیڈ کرنے کی نسبت اب امپورٹنٹ یہ تھا جیسے میں نے آپ سارے لوگوں کو گروپ کو گائیڈ کیا، اتنے سارے اسٹوڈنٹس کو میں نے گائیڈ کیا پورے ایگزام کے حوالے سے. تو میرا جو ٹائم ہے یہ لمیٹیڈ ہے، میری ایفرٹ چاہیے محدود ہیں. تو میں نے ان کو بڑا کیلکولیٹ کر کے لگانا ہوتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ لگاؤں. تو اگر کسی بچے کو میں نے کبھی واٹس ایپ پہ رسپونڈ نہیں کیا، میں نے اس کے میسج کو اگنور کر دیا، تو اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں. یا میں نے کبھی تھوڑی سی روڈ بات کر لی، ہو سکتا ہے ہو گئی ہو، میں انسان کوشش بھی ہوتی ہے کہ نہ کروں، کئی دفعہ ہو بھی جاتی ہے. بیکاز when you're focusing on something خاص طور پہ a person like me who does so much brain work، تو جب آپ کسی چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے اتنا زیادہ تو سم ٹائم ادھر سے جب کوئی ڈسٹریکٹر آتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا لائک آپ تھوڑا سا کئی دفعہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں.
میں آئی ایم اے کام اینڈ کول مائنڈیڈ پرسن. میں خود کو بڑا کام اور کول رکھتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ ایک میراتھن ریس ہے, ایک لمبی گیم ہے. اس کا جو پلان ہے ٹاپ ریٹ کا انیشیل پلان ہی اس کا 1 ڈیکیڈ کا بنایا تھا کہ اوور 1 ڈیکیڈ اس کو گریجولی سلولی سیکیور وے میں ایسے رول آؤٹ کرے. تو یہ لانگ ٹرم پلان ہے. تو اور الحمدللہ وی ہیو گاٹ دیٹ ڈسپلن, گاٹ دیٹ کریج, وی ہیو گاٹ دیٹ انٹیگریٹی کہ ہم اتنے لانگ ٹرم پلان کو اتنے صبر اور تحمل کے ساتھ ایگزیکیوٹ کر سکیں. اور اب دیکھیں یہاں تک ہم نے کیا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے ہم نے لاسٹ پہ ایون خود سے کاسٹ کو کر کے ہم نے الٹیمیٹلی یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ جیسے کیسے بھی ہے جسٹ لاسٹ ڈیز میں لیٹس ناٹ ڈسٹرب اینی آف آور اسٹوڈنٹ. اگر ایک بھی بچہ ایسا ہوا لاسٹ ڈیز میں جس کو اگر ہمارے اکاؤنٹ کی ایکسیس نہیں ملی, جو پہلے سے ہمیں جوائن کیا صرف پیسوں کی وجہ سے ہمیں نہ جوائن کر پایا, اور کل کو اس کا ایڈمیشن اگر نہیں ہوتا تو اس کے اندر ہمارا رول بن جائے گا. ہمیں اس چیز کا احساس ہوا اور ہم نے پھر وہاں پہ ہم نے اسٹیٹس بیسڈ ڈیسیژن نہیں لیا. اگر ہم اسٹیٹس بیسڈ ڈیسیژن لیتے تو ہمارے اسٹیٹس یہ کہتے تھے بھائی بچوں کو پے کریں آپ لوگوں کو, رائٹ. لیکن ہم نے یہاں پہ ایموشنل ڈیسیژن لیا کیونکہ ہم ایموشنلی آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ. آپ لوگوں کی جو کامیابی ہے یہ میرے لیے اور میری پوری ٹیم کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے, رائٹ. تو آپ لوگوں نے بھی مجھے ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا, میری ٹیم کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا. سینکڑوں لوگ جنہوں نے ٹاپ گریڈ کے اندر ایفرٹ لگائی ہے, تو آپ کو صرف یہ 3-4 ٹیچروں نے نہیں پڑھایا, یہ ہنڈریڈز آف پیپل ہیں جنہوں نے, کتنے سارے سائلنٹ واریئرز ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کی لرننگ پہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. ایک کوشچن سے جو آپ لرن کر رہے ہیں, کتنے 25-30 لوگ ہمارے جو فنیشنز پہ آل ٹائم کام کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. تو پتہ نہیں کس نے آپ کو کیسے کیسے سکھایا. تو ہمارے جو سائلنٹ واریئرز ہیں آپ نے ان کو بھی یاد رکھنا ہے, آپ نے ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اور آپ لوگوں کے لیے, سب لوگوں کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں, نیک خواہشات. آخر پہ میں علامہ اقبال کا ایک قطع ہے, میں وہ سنا کے اجازت چاہوں گا, بلکہ اجازت کیا چاہوں گا, میں آپ کو انمیوٹ کروں گا, کوشچن آنسر الاؤ کر دوں گا. لیکن اپنی جو میرا کہہ لیں کہ یہ ایک طرح کا سارٹ آف یہ خطاب ہے, الوداعی خطاب ہے, گڈ بائی میری طرف سے ہے آفیشیلی for this tenure. Of course, we are with each other now. We are a community now. We will live, we will stay connected in different ways, inshallah. ابھی ہمارے جو آگے plans ہیں, maybe اب اگر further future studies میں جائیں, maybe MBBS وغیرہ کو بھی ہم آپ کو اسی طریقے سے services provide کریں. We are working on those lines. لیکن still اس سیشن میں آپ کو الوداع کہہ رہا ہوں. تو اس الوداعی خطاب کا جو اختتام ہے, میں حضرت اقبال, میرے مینٹور, میرے روحانی استاد, جن سے میں نے بہت زیادہ انسپریشن لی, تو میں اس کے ساتھ اس کنورسیشن کو اینڈ کرنا چاہوں گا. تو یہ قطع ہے ان کا, شراب کہن پھر پلا ساقیا, شراب کہن پھر پلا ساقیا. شراب کہن کہتے ہیں پرانی شراب کو کہتے ہیں, تو جو جس کا اثر زیادہ ہوتا ہے, بڑی انٹینس ہوتی ہے. کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا ساقیا, وہی جام گردش میں لا ساقیا. مجھے عشق پر لگا کر اڑا, میری خاک جگنو بنا کر اڑا, دوسروں کو روشنی دے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضی سوزے صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمنا کو سینوں میں بیدار کر. تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر, زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر. جوانوں کو سوزے جگر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے. Thank you so much.